واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، اختیار کیا قوم موسیٰ نے حضرت کے کوہ طور پر جانے کے بعد من حلیہم اپنے زیوروں سے اجلن بچڑا جسدن لوتڑا لہو خوار اس کی آواز تھی. وہ فرعونی عورتوں سے انہوں نے زیورات مانگے تھے. آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو یہ، وہ پھینک دیے. سامری نے اٹھا لیے. اس زمانے کا بھی زرگر تھا، تفسیر نہیں پڑھتا تھا، وہ منافق تھا بہت بڑا. اور موسیٰ کی خدمت میں جب جبریل آتا تھا اس کے گھوڑے کے نیچے گھاس ہری نکلتی تھی. جبریل میں روح کا مادہ ہے، روح الامین. جبریل میں حیات کا مادہ ہے. پاک مٹی لے کر کے اور ناروا زیورات پگھلا کر اس میں ڈال دیا. پاک و پلید جب مل جاتا ہے تو طلسم بن جاتا ہے، جادو. شاہ عبد القادر لکھتے ہیں یہی قرآنی کلمات کو غلط طریقوں سے لکھ لیتے ہیں تو اس سے جادو پیدا ہو جاتا ہے. اور بنایا قوم موسیٰ نے حضرت کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑے کی طرح لوتڑا، اور وہ باں باں کر رہا تھا. اس کو دباتے تھے باں باں. تو کہنے لگے دیکھو موسیٰ پہاڑوں میں ڈھونڈ رہا ہے خدا کو، خدا تو یہاں آیا. ایسی ندیدی قوم تھی. الم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں، انہ لا یکلمہم، کو وہ ان سے بات تک نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ رہنمائی کر سکتا ہے سیدھے راستے کی. اتخذوہ، انہوں نے اس کو بنایا، وکانوا ظالمین، اور تھے ظالم. ولما سقط فی ایدیہم، قرآن کو دیکھو، اور جس وقت شرمندگی توڑ دی گئی ان کے ہاتھوں میں، جب سب نے اس بچڑے کا پوجا کیا اور پتہ چل گیا کہ حد درجے غلط کام ہو گیا، جس وقت شرمندگی توڑ دی گئی ان کے ہاتھوں میں، اردو میں کہتے ہیں ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. پختو کے وہی داغد اللہ سا مرغی وال ہوتا، اور ادھر فلان کی دلا سا مرغی وال ہوتا، یعنی حد درجہ شرمندہ ہوا. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک یہ بھٹک گئے. قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، کہنے لگے اگر رحم نہ کرے ہم پر رب، وَيَغْفِرْ لَنَا، معاف نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہو جائیں گے ہم نقصان والوں میں سے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جس وقت واپس ہو گئے موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف غصے ہو کر، افسوس کر کے، واہ صحیح سلامت قوم کو چھوڑ گئے تھے، واپس آ گئے، سارے کے سارے بریلوی ہو چکے ہیں، غیر اللہ کا پوجا شروع کر چکے ہیں. غیر بریلوی یہی کرتے ہیں نا، غیر اللہ کو پوجتے اور کیا کرتے ہیں، سارے کے سارے مشرک ہو چکے ہیں. جب حضرت واپس آئے قوم کی طرف غضبانہ، غصے سے بھرے ہوئے، اسفاً، افسوس کر کے، حضرت ہارون سے کہا، پہلے تو قوم کو ڈانٹا، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، وکیا ناکارہ نمائندگی کی تم لوگوں نے میرے بعد، اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی ہے رب کے فیصلے سے، والقى الالواح، اور حضرت نے رج دیے توریت کے تختیاں، واخذ براس اخی، اور پکڑ لیا بھائی کے سر کے بالوں سے. اس سے اتنا ہو گئے کہ توریت رکھ کے اور ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا. کام کیوں صحیح نہیں کیا بتا؟ یجرہ الیہ، کیوں اپنی طرف سے کھینچ رہے ہیں. بعض مفسرین اعتراض سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت نے توریت کو نیچے رکھا کہ اس سے بڑھ کر تو میرے بھائی کا سر ہے، شکر ہے کہ سلامت رہا. لیکن یہ توجیہ صحیح نہیں ہے. آیتوں میں کہ انہوں نے کہا یبن لا تاخذ بلحیتی ولا براس، اے میرے ماں جائے، میرے سر کے بال و داڑھی مت نوچے، مجھے تکلیف ہو رہی. اور بنی اسرائیل کو میں نے پورا سمجھایا، یہ حد درجے نالائق، صرف میرے قتل باقی تھا، باقی سب کچھ کر چکے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر چھوٹا علم میں کامل ہے تو بڑے کو تنبیہ کر سکتا ہے. اتنی بات معلوم ہے. موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں
لیکن منصب نبوت میں ہارون سے بڑھ کر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی غصے والے پیغمبر۔ روح المانی میں لکھا ہے اتنے غصے ہو جاتے تھے کہ سر سے پگڑی اٹھا لیتے تھے، ورنہ پگڑی میں آگ لگ جاتی۔ بنی اسرائیل جو ایسی قوم تھی تو ان کو سمجھانے کے لیے بھی ایسا پیغمبر چاہیے، شعلہ بیان پیغمبر، آتش فشان نبی۔ رکھ دیے توریت کی تختیاں، رکھ دیے یعنی کہ پھینک دیے، اور پکڑ لیا سر بائی کا، گھسیٹ رہے تھے اپنی طرف۔ قال ابن امہ، فرمایا ہے میرے ماں کے بیٹے، اے زمان امور روڑیا۔ یہ شفقت کا جملہ ہے، عطوفت کا۔ شفقت اور عطوفت کے وقت جو ہے نا ماں کا نام لیا جاتا ہے۔ اردو والے کہتے ہیں اے میرے ماں جائے، پختو کہ بھائی اے زمان امور روڑیا، یا ابن امہ، اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے ماں جائے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، وقادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت بی الاعداء، پس مت ہنسائے مجھ پہ دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مت بنائے مجھ کو ظالم لوگوں کے ساتھ۔ کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جیسے قوم بگڑی ہوئی ہے اس طرح بھائی کو بھی سزا دے دی، ولا تجعلنی مع القوم، مجھے ان کے ساتھ تو نہ برابر کرے۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ بھائی برحق ہے اور مجھے اس طرح تنبیہ نہیں کرنی تھی۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، فرمایا پروردگار معاف فرما مجھے میرے بھائی جان کو، وادخلنا فی رحمتک، داخل کرے ہم کو اپنی رحمتوں میں، وانت ارحم الراحمین، اور آپ رحم کرنے والے رحیم ہیں۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اختیار کیا قوم موسیٰ نے حضرت کے کوہ طور پر جانے کے بعد، من حلیہم اپنے زیوروں سے، عجلا بچڑا، جسدا لوتڑا، لہ خوار اس کی آواز تھی۔ وہ فرعونی عورتوں سے انہوں نے زیورات مانگے تھے، آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو، یہ وہ پھینک دیے، سامری نے اٹھا لیے۔ اس زمانے کا بھی زرگر تھا، تفسیر نہیں پڑھتا تھا، وہ منافق تھا بہت بڑا۔ اور موسیٰ کی خدمت میں جب جبریل آتا تھا اس کے گھوڑے کے نیچے گھاس ہری نکلتی تھی۔ جبریل میں روح کا مادہ ہے، روح الامین، جبریل میں حیات کا مادہ ہے۔ پاک مٹی لے کر کے اور ناروا زیورات پگھلا کر اس میں ڈال دیا، پاک و پلید جب مل جاتا ہے تو طلسم بن جاتا ہے، جادو۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں